ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حافظ احسان الہی اور میرے ساتھ ہیں محمد ارشد وی صاحب۔ یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ کسانوں کے ویلفیئر کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ آج ہم عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ 2-2.5 ماہ پہلے نامزد کیے گئے ہیں، میں نے اپنی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں سنا کہ آج تک جتنی میری ایج ہے کہ کسی بھی چیف جسٹس کو 2 سے 2.5 ماہ پہلے نامزد کیا گیا ہو۔ آج ہم اس کے بارے میں محمد ارشد وی صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ جی حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا واقعی کہ 2.5 مہینے پہلے ایسا کوئی ہمیں پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ جس میں 2.5 ماہ پہلے جو آنے والا چیف جسٹس ہے اس کو نامزد کیا گیا ہو۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی میسیج ہے۔ شاید وہ لوگ جو یہ آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے کہ پچھلے 5 6 7 8 سال سے 6 سال سے قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے درمیان کافی رکاوٹیں حائل کی گئی۔ یہ موجودہ صدر جو ہیں صدر عارف الوی صاحب، انہوں نے ہی ایک ریفرنس فائل کیا تھا عمران خان کے کہنے پر تو ان کے خلاف، اور وہ پھر یہ دونوں اس ریفرنس سے مکر گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی اور نے بھیجا تھا، مطلب وہ کبھی جنرل فیض کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی اوپر سے آیا تھا۔ ان کا اس سے مراد جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، جنرل باجوہ صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا تو ان کے کہنے بھی انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا۔ تو کافی ساری کوششیں، پھر ایک ہمارے سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، وہ بھی ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ خان صاحب نے جب وہ صدر تھے تو ان سے ایک ملاقات کی وکلا سے، اور ان سے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے جج نہیں رہنے دینا تاکہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں، تو ہمیں آپ کی سپورٹ جو ہے اس میں درکار ہے۔ تو یہ کافی کوشش کی گئی ان کو تاکہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ نہ بن سکیں، لیکن خدا کی کرنی جو ہے وہ اپنی ہوتی ہے۔ تو آج وہ ہیں، وہ نامزد ہو گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی حکومت کی اس میں یہی ایک وجہ شامل ہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے اس سے پہلے، کیونکہ حکومت کو اگست میں جا رہی ہے، 13 اگست میں، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی جو میعاد مدت ہے ان کی وہ 16 سپٹمبر تک ہے، تو حکومت 1 مہینہ پہلے چلی جائے گی۔ تو ان کے خیال میں یہ بات ہو سکتی تھی کہ نگران حکومت کے دوران کوئی صدر صاحب یا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا پرابلم پھر نہ ان کے راستے میں کھڑا کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ ان کے چیف جسٹس بننے میں کوئی پرابلم ہو، تو اس لیے وہ پھر ٹائم سے پہلے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو یہی ایک وجہ سمجھ۔ باقی میں نے دیکھا کہ جب یہ ہمارے جو آرمی چیف تھے عمران خان صاحب کے دور میں، جنرل باجوہ صاحب جو تھے، جنرل باجوہ صاحب کو جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو وہ ایکسٹینشن بھی 3 مہینے پہلے، تقریباً 3 ماہ پہلے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی تھی۔ ویٹ بھی نہیں کیا گیا تھا اس ٹائم کا کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے تو نیا آرمی چیف لگے گا یا ان کی ایکسٹینشن ہوگی، تو 3 مہینے پہلے ایکسٹینشن جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی تھی۔ تو یہاں پہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے عدلیہ میں، کیونکہ یہاں پہ جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے اسی نے چیف جسٹس بننا ہوتا ہے، تو کوئی اور اپرچونٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایک میسیج دینا تھا میری سمجھ کے مطابق، جو اس دھڑے کو یا ان لوگوں کو یا عدلیہ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ان کے راستے میں روڑے مسلسل اٹکا رہے تھے، جس میں کافی سارے ہمارے سابقہ 3-4 چیف جسٹس شامل ہیں جنہوں نے ان کے راستے میں کافی رکاوٹیں پیش کی کہ ان کو جج سے ہٹا دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس نہ بنے دیا جائے، لیکن آج وہ چیف جسٹس نامزد ہو چکے ہیں۔ ویسے ایک بات سمجھنے ہے، یہی صدر جو عارف الوی صاحب ہیں یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف رہے ہیں، تو اب انہوں نے دستخط کر کے انہیں نامزد کیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ جانتے ہیں؟ یہ وجہ سب لوگ جانتے ہیں جی، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے جن کے اشاروں پہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا ہے، تو اب ان کے لیے اب وہ ان کے پاس وہ اتھارٹیز نہیں ہے، اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ کیوں نہ جاتے جاتے عزت بچا لی جائے اور یہ جو کام ہے یہ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کو اسمبلی چلی گئی تھی اور انہوں نے تو پھر سائن کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ان کا آئینی جو ہے ان کا کام بھی ہے، تو انہوں نے اس کو پورا کیا اور اس پہ وہ سائن کر دیا۔ ویسے قاضی فائز عیسیٰ کو ہمیشہ اس چیز کا اعتراض رہا ہے کہ جو بینچ بنتے تھے چیف جسٹس کے ان میں ان کا نام نہیں رکھا جاتا تھا، اس چیز کا اعتراض رہا ہے۔ اب جو یہ سول کیس کے بارے میں آرمی کا سول کیس آرمی میں نہیں چلنا چاہیے، اس کے بارے میں جو بینچ بنا ہے اس کے ریلیٹڈ، تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو رکھا گیا، لیکن
قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی طارق مسعود صاحب دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ارشد بھائی؟ افسر بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا یہ، اور آج کا یہ ہاٹ ایشو بھی رہا۔ آج ہی ایسا ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جو ہمارے ان کے بعد سینئر ترین چیف جج ہیں جسٹس طارق صاحب، انہوں نے ریکیوز کر لیا، اس بینچ کو سننے سے معذرت کر لی۔ اس کی وجہ جو میرے خیال میں ہے، یہ کل ہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شاید جب کل ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس بینچ سے ریکیوز کر لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ موجودہ چیف جسٹس اور اس سے پیچھے والے 2-3 چیف جسٹس کو لاسٹ کوئی 84 یا 85 کیسز ایسے ہیں جو آئینی کیسز تھے اور بڑے کیسز تھے، وہ ان بینچز میں قاضی فائز عیسیٰ کو باہر رکھا گیا۔ تو اب کیا ایسی ضرورت پڑی کہ ایک کیس تھا اور اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ میں ڈال دیا گیا، اس سے پہلے جو کیسز چل رہے ہیں ان میں نہیں ڈالا گیا، ابھی کو ڈال دیا گیا۔ تو اس کی ایک وجہ تھی، ابھی اگر آپ نے خبر سنی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو سابقہ رہنما ہیں، انہوں نے کیونکہ وہ پیپل پارٹی نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا، وہ پیپل پارٹی کے سابقہ رہنما ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں بڑے نامور وکیل ہیں ہمارے، ان کی ملاقات ہوئی ایک دن پہلے عمران خان صاحب سے، ان کی ملاقات خان صاحب سے ہوتی ہے، اور اگلے دن وہ ملاقات کرنے چلے جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، اور جب وہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے اگلے دن وہ چیف جسٹس صاحب وہی کیس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور 9 رکنی بینچ بن جاتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی کیونکہ یہ معاملات جو ہے، یہ کیس جو ہے وہ خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے ایک دھڑا جو سپورٹ کرتا ہے، تو ابھی جو کیس تھا وہ فوجی عدالتوں کے بارے میں تھا یا ہماری فوج کے بارے میں تھا، تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک چال کھیلی جس میں ڈیفینیٹلی ان کو مشورہ بھی دیا ہوگا، ہمارے اعتزاز احسن صاحب وہ پولیٹیشین بھی ہیں، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور جو جسٹس طارق صاحب کو بھی اس میں رکھا جائے۔ تو یہ کیس ہی ایسا تھا، تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ وہ خود تو جا رہے ہیں اپنا وہ ایک ٹینیور کمپلیٹ کر کے، تو اگلا ٹینیور جو ان کا ہے تو ذرا ان کو بھی اس کیس میں ڈالیں تاکہ وہ یہ دیکھیں۔ لیکن قاضی فائز صاحب نے بہت ہی اچھا ڈیسیژن لیا، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ جب سے ایک وہ سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ وہ بل پاس ہوا ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اس کے مطابق جو 3 سینئر لوگ ہیں وہ بینچ بنا سکتے ہیں، تو اس پہ ایک اسٹے لیا ہوا ہے اور فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے جنہوں نے اپنے چیف جسٹس صاحب نے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ جی جب تک آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بینچ آپ بنا رہے ہیں یہ بینچ جو ہے غیر قانونی ہے، اور میں کسی غیر قانونی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ ابھی نہیں ہوا، یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ سے جب سے یہ اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جتنے بھی بینچ بنے ہیں مین کسی کیس میں تو قاضی فائز صاحب کو ڈالا ہی نہیں گیا بینچ میں، جو عام بینچ تھے جو بنتے تھے کسی بینچ میں ڈالا گیا تو وہ بھی وہاں سے انہوں نے ریفیوز کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا ایک موقف ہے کہ جب سے یہ سپریم کورٹ کا پروسیجر ایکٹ بل پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے، اس کے بعد جو بینچ ہیں وہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ کلی چیف جسٹس کے پاس نہیں رہا، اور جو چیف جسٹس صاحب جو بینچ بنا رہے ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اسے ریفیوز کیا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جی۔ اچھا، یہ جو عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے، کیا یہ دوبارہ بحال ہوگا کبھی یا نہیں؟ جی مجھے تو بالکل بحال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں سپریم کورٹ کے انشاءاللہ، اور جس قد کے وہ جج ہیں اور جو ان کا کنڈکٹ ہے، جو جب وہ وکیل تھے، جب وہ جج بنے اور پھر سپریم کورٹ میں آئے، اور جب سے سپریم کورٹ میں جو ان کا کنڈکٹ رہا، اور جس ہمت کے ساتھ اس نے سپریم کورٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے مافیا کا مقابلہ کیا اور سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے مافیا کا مقابلہ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جو ابھی 13 ماہ کے لیے وہ جج بنیں گے، چیف جسٹس بنیں گے سپریم کورٹ کے، اور یہ 13 ماہ میں انشاءاللہ مجھے بڑی قوی امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری اصلاحات لائیں گے، اور وہ جو عوام کا جو ایک کانفیڈنس ہے جو سپریم کورٹ کے اوپر وہ جو شیک ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ بحال ہوگا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ جو وکلا کی تنظیمیں ہیں یہ بہت مضبوط ہے، یہ نہ ٹوٹنے والی، تو ان میں یہ جو ٹوٹ پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، وکلا کی تنظیموں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نارمل بات ہے۔ وکلا میں ہمیشہ سیاسی گروپ ہوتے ہیں، سیاسی ونگ ہوتے ہیں، سیاسی پارٹی کا ایک وکلا کا ونگ ہوتا ہے، تو وکلا جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وکلا ونگ پہ بڑا بیس کرتی ہیں، اور ہر سیاسی پارٹی کے وکلا ونگ ہیں۔
اور بڑے اسٹرانگ ہیں. تو جب کسی ایک کی حکومت ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی ہوتی ہے تو وکلا کا ڈیوائڈ ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ رہے گا ہمیشہ. نہیں پہلے آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کبھی بھی کہ وکلا ڈیوائڈ ہو گئے ہوں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ جو مشرف کی ایک دفعہ جو کیس چلا تھا یہ سارے پرابلم وغیرہ پہلے تو میں نے نہیں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا. اصل میں مشرف صاحب والی بات یہ تھی کہ تب جو مین سیاسی پارٹیز تھی وہ اکٹھی ہو گئی تھی. اب وکلا نارملی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہتے ہیں ایک طرح وہ کہ اس وقت بھی تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا, جو مشرف صاحب کے ساتھ تھا, جس میں فواد چودھری صاحب آپ کو بڑا مین کردار ان کا نظر آئے گا, اور بھی اس طرح کے لوگ تھے جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے. لیکن جو سیاسی پارٹیاں کیونکہ وہ ساری متحد ہو گئی تھی, اکٹھی ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس دور کے, وہ ایک مارشل ہی تھا کہ کیونکہ وہ وردی میں ایک صدر بیٹھے تھے اس وقت ہمارے, تو ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی. تو ساری سیاسی پارٹیوں کے جو وکلا کے جو دھڑے تھے وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اور پھر ایک وہ چیف جسٹس جو معزول ہوا تھا وہ والا کیس بھی تھا, تو اس لیے پھر وہ وکلا اکٹھے ہو گئے اور پھر وہ ایک اسٹرگل جو ہے وہ ہوئی تھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو وکلا میں ڈیوائڈ ہے وہ اس سے نسبتاً زیادہ ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے 2 سیاسی پارٹیز ہوتی تھی, تو اب 3 سیاسی پارٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا شیئر جو تھا وہ عمران خان صاحب نے بھی لیا, وہ ایک بڑی پاپولر پارٹی تھی میں سوری ہے بھی, لیکن وہ اس طرح سے پاپولر ہے اس کو بڑی ہم اب نہیں کہہ سکتے. جس طرح سے لوگ جو ہیں پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور جتنے لوگ پارٹی کے اندر رہ گئے ہیں جو ابھی پارٹی کی صورتحال ہے, پاپولر تو خان صاحب ابھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بڑی پارٹی ہم اس کو ابھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس لیے تھوڑی کیونکہ وہ ایک خان صاحب بھی آ گیا تو پارٹیاں 3 ہو گئی, تو پھر کافی سیاست میں بھی کافی اتنا بڑا ڈویژن رہا, تو اس لیے پھر وکلا میں بھی کافی بڑا ڈویژن ہے. تھینک یو ارشد بھائی. الہی ایگریکلچر کے نام سے میرا چینل ہے, اسے سبسکرائب کریں. میں تو بول گیا چینل کا نام آپ نے چینج کیا ہے. احسان الہی کے نام سے میرا چینل ہے, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ. شکریہ.